وزیر اعظم کی زیر صدارت کفایت شعاری سے متعلق اجلاس، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کفایت شعاری اقدامات پر بریفنگ، وزیر اعظم کا صورتحال بہتر ہونے تک تنخواہوں اور مراد میں کمی کا اندیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا موجودہ صورتحال میں معاشی استحکام کے لیے بروقت اقدامات ناگزیر ہیں۔ مشکل میں حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے گی، ملکی پیداوار، برآمدات اور غذائی تحفظ متاثر نہ ہو پائے۔ وزیر اعظم کی سرکاری ملازمین کو سادگی اختیار کرنے کی تلقین۔ پیٹرولیم بحران کے خاتمے تک پنجاب کے وزراء کے لیے سرکاری فیول بند، سرکاری افسران کی گاڑیوں کے لیے پیٹرول ڈیزل الاؤنس میں 50% فوری کمی، پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی عائد۔ پنجاب سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئے گا۔ پنجاب میں اسکول، کالج، یونیورسٹیز کل سے 31 مارچ تک بند کرنے کا فیصلہ، بلوچستان میں تعلیمی ادارے 23 مارچ تک بند کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، اسرائیلی فورسز کا پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا پولیس ہیڈ کوارٹرز اور اصفہان میں کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے راکٹ تیاری کے مرکز اور بیلسٹک میزائلوں کی لانچنگ سائٹس پر بھی فضائی حملے، اسرائیلی فوج نے وسطی ایران پر بھی بم برسائے۔ اور آیت اللہ مجتبی خامنئی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب، مجلس خبرگان نے بھاری اکثریت سے شہید آیت اللہ خامنئی کے بیٹے کو منتخب کیا۔ تہران کے ونگ اسکوائر پر ہزاروں افراد کی موجودگی میں مجتبی خامنئی کے نام کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند ہوئے۔ ایشیائی ملکوں کا مہنگے تیل کے اثرات کم کرنے کا ہنگامی پلان، ویتنام نے ایندھن کی درآمد پر عائد ٹیرف ختم کر دیا۔ جنوبی کوریا نے 30 سال میں پہلی بار پیٹرول کی قیمتوں پر حد مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ جنوبی کوریا کے صدر کا عوام کو پیٹرول ذخیرہ نہ کرنے کا مشورہ۔ جاپان ممکنہ طور پر قومی تیل ذخائر جاری کرنے پر غور کر رہا ہے۔ جاپان کے پاس 354 دن کی تیل ضروریات کے ذخائر موجود ہیں۔ بنگلہ دیش نے بجلی اور ایندھن بچانے کے لیے عید تک تمام جامعات بند کر دی۔ چین پہلے ہی ریفائنریز کو ایندھن کی برآمدات روکنے کی ہدایت دے چکا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ جاری۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 25% بڑھ کر $119.50 فی بیرل ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کو بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ہمیشہ قربانی کے وقت عوام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ رویہ تبدیل کرنا چاہیے۔ مشکل حالات میں سب سے پہلے حکمرانوں کو اپنی مراد کم کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری محکموں میں میٹنگز ورچوئل کرنے کا فیصلہ، شفیع جان کہتے ہیں سرکاری گاڑیوں کے فیول الاؤنس میں 25% کمی کی منظوری دی گئی۔ پولیس، ریسکیو اور سیکورٹی ادارے فیول کٹوتی سے مستثنی ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 10.5% برقرار رکھنے کا اعلان، مانیٹری پالیسی جاری کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق فروری میں مہنگائی 7%، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ $121 ملین سرپلس رہا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 11,015 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,46,480 پر بند ہوا۔ کاروبار کے آغاز پر 6% سے زائد مارکیٹ گرنے پر ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روکی گئی۔ روسی صدر کی ایران کے نئے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنئی کو مبارکباد، مشکل حالات میں ایران کے ساتھ غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کا کہا۔ یقین ہے مجتبی خامنئی والد کا مشن عزت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے اور سخت آزمائش کی گھڑی میں ایرانی عوام کو متحد رکھیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کے نئے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی مخالفت کریں گے۔ سپریم لیڈر کا انتخاب تہران کی داخلی معاملہ ہے۔ امریکی تجزیہ کار باربر اساولن نے کہا کہ خامنئی کے بعد ان کے بیٹے کو ہی قیادت مل گئی تو جنگ کا کیا فائدہ ہوا۔ الجزیرہ نے کہا مجتبی خامنئی کے انتخاب نے امریکی اور اسرائیلی جنگ بے معنی بنا دی۔ ایران نے اسرائیل پر نئے حملوں کی لہر میں میزائلوں کی بارش کر دی، جنوبی اور شمالی اسرائیل پر ایک ساتھ میزائل داغے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران نے کلسٹر بم پھینکنے وسطی ایشیا میں 2 شہری ہلاک اور شدید زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔
سعودی عرب نے شیبہ آئل فیلڈ پر ایران سے داغے گئے ڈرونز مار گرائے. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام نے 4 ایرانی ڈرونز کو آئل فیلڈ تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا. متحدہ عرب امارات نے بھی ایرانی ڈرونز مار گرائے. بحرین کے رہائشی علاقوں پر ایرانی ڈرون حملے میں 32 افراد زخمی. اربیل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھی عراقی فضائیہ نے ڈرون حملے ناکام بنائے. سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے عرب ملکوں پر حملے جاری رہے تو ایران بڑا نقصان اٹھائے گا. تیل تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور سلامتی و استحکام کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش ہے. قطری وزیر اعظم کہتے ہیں ایران سے حملے اب بند ہونے چاہیے. ایران غلط اندازے لگا کر قطر پر حملے کر رہا ہے، اس سے کشیدگی بڑھے گی. ایران نے ترکی قبرص یا آذربائیجان پر حملے نہیں کیے. ایران کی دفاعی کارروائیوں کو دشمنی کا اقدام نہیں سمجھا جانا چاہیے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ ایران کو تقسیم کر کے تیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. ایران کے مستقبل کا فیصلہ صرف عوام کی مرضی سے ہوگا. آبنائے ہرمز سے ایرانی تیل کی ترسیل ہو رہی ہے. سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق ایران کے آئل ٹینکرز خلیج میں متحرک ہیں. بلومبرگ کے مطابق کڑی نگرانی کے باوجود ایران کی تیل کی ترسیل میں رکاوٹ نہیں آئی. ایران پر مشترکہ حملوں کے بعد امریکہ اسرائیل میں پہلا بڑا اختلاف. ایران نے آئل ریفائنریز پر حملے کیسے کیے؟ اسرائیل سے امریکہ ناراض. خبر ایجنسی ایکزوس کے مطابق امریکہ کو ایران میں ایندھن کے ڈپو پر اسرائیل کے حملوں کی توقع نہ تھی. ایرانی تیل تنصیبات پر حملوں سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. امریکہ اور اسرائیل میں بڑا اختلاف اعلیٰ سیاسی سطح پر حل کرنے کا امکان. ایران پہلے ہی خبردار کر چکا تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک جا سکتی ہے. طویل جنگ بین الاقوامی معیشت کو متاثر کر سکتی ہے. IMF کی چیف کرسٹالینا جارجیوا کا کہنا ہے جنگ طول پکڑنے کی صورت میں توانائی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے خام تیل کی منڈیوں، شرح نمو اور مہنگائی پر اثرات پڑ سکتے ہیں. جنگ عالمی معاشی استحکام کا امتحان بن چکی. عالمی مارکیٹوں کا اعتماد متاثر ہونے کا خدشہ ہے. ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کا کیس. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا. سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کیا تھا. GH پہ حملہ کیس سے 47 اشتہاری مجرمان کی سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے خصوصی حکم جاری. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مجرمان کی جائیداد ضبط کرنے کی ہدایت کر دی. کہا ڈپٹی کمشنر جائیداد ضبط کر کے رپورٹ جمع کروائیں. عدالت نے پولیس کو گرفتاریوں سے متعلق خصوصی احکامات دیے. عدالت نے 47 اشتہاری مجرمان کو 10-10 سال قید، 5-5 لاکھ جرمانہ اور جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا تھا. سزا پانے والوں میں عمر ایوب، شبلی فراز، شہباز گل، مراد سعید، زلفی بخاری، زرداج گل، کمل شوزر بھی شامل ہیں. مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے باعث فضائی حدود کی بندش. آج پاکستان سے مشرق وسطی جانے والی 102 پروازیں منسوخ کر دی گئیں. کراچی سے دبئی، شارجہ، کویت جانے والی 44 پروازیں منسوخ کی گئیں. 10 روز کے دوران پاکستان سے مشرق وسطی کی منسوخ پروازوں کی تعداد 1148 ہو گئی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے تربت میں گرین پیپلز بس سروس کا افتتاح کر دیا. کہا اس سروس سے ضلع کیچ کے عوام کو معیاری سفری سہولیات ملیں گی. روزانہ 4,500 افراد مستفید ہوں گے. ایسی پالیسیاں بنا رہے ہیں جس سے نوجوانوں کا ریاست پر اعتماد بحال ہو. بلوچ نوجوان دانشوروں اور باشعور طبقے کو سوچنا ہوگا لاحاصل جنگ سے کیا ملے گا. بلوچستان حکومت وفاق کے ساتھ مل کر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنا چکی ہے. کراچی کے علاقے کشمیر روڈ پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے نوجوان محمد صلاح کو قتل کر دیا.
पर्स छीन कर फरार। चंद रोज पहले भी नौजवान से इसी मकाम पर मोबाइल फोन छीना गया था। अहले खाना का कहना है पुलिस जानबूझकर मामले को जाती दुश्मनी का नतीजा करार दे रही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल ARY डिजिटल नेटवर्क ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म नुक्ता के अक्सरियती शेयर्स हासिल कर लिए। नुक्ता ARY ग्रुप के बैनुल-अक़वामी मीडिया नेटवर्क का हिस्सा बनने के बाद अपने दुबई हेडक्वार्टर से काम जारी रखेगा। नुक्ता के बानी कामरान खान अब ARY में चेयरमैन ARY न्यूज एंड नुक्ता की हैसियत से शामिल हो रहे हैं। ARY डिजिटल नेटवर्क के बानी और ARY ग्रुप के CEO सलमान इकबाल ने कहा, मीडिया मंजरामे की तब्दीली में ARY हमेशा सफ़े अव्वल में रहा है। नुक्ता को ARY की इकोसिस्टम में शामिल करके हम अपनी डिजिटल मौजूदगी को मजीद मजबूत कर रहे हैं। कामरान खान का नुक्ता पर मारूफ प्रोग्राम ऑन माई रडार जल्द ही ARY न्यूज पर भी नशर किया जाएगा। और जंग हमने शुरू की ना खत्म करने का इख्तियार है। वजीर आजम और टीम मिलकर हालात कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है, एक दिन में आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 23% तक इजाफा हुआ। मौजूदा हालात से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत बाखबर है। वफाकी और सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। अल्लाह ना करे कि मुल्क में कभी लॉकडाउन हो।